دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نماز کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو، بلکہ کھانے پینے کی ترکیب ہو، جب تک اچھی نیت نہیں ہو تو وہ عمل کار ثواب نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہوں گے کہ مدنی چینل پر سلسلوں سے پہلے، مدنی مذاکروں سے پہلے، یہاں تک کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کھانا کھا رہے ہیں اس سے پہلے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اچھی نیتیں کریں تاکہ ہمارا بیان کرنا اور سننا کار ثواب ہو جائے۔ جی ہاں، اگر اچھی نیت واقعی نہ ہو تو نہ بیان کرنا کار ثواب، نہ سننا کار ثواب۔ اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا۔ رب تعالیٰ کے نام پر تسبیح، نبی جی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر درود، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کے تذکرے پر علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کے ذکر پر رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز اس میں بعض فرائض علوم بھی بیان کیے جائیں گے، فرض علوم حاصل کروں گا، واجب علوم حاصل کروں گا۔ جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھ میں آ گیا، دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، دارالفتہ اہل سنت رجوع کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ آج چونکہ ہمارا ایک تمہیدی سبق ہے اور اس کا موضوع ہے فرائض علوم، سب سے پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کون کون سے علوم حاصل کرنا فرض ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج اس کا بیان ہوگا۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن، فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 612، چاہیں تو لکھ لیجئے، میں ارشاد فرماتے ہیں فرائض علوم آپ نے 3 بیان فرمائے، ان میں سے یہ بات آپ نے بیان فرمائی، ان کا اعم و اشمل و اعلیٰ و اکمل و اہم و اجل علم، یعنی فرض علوم میں سب سے اہم علم اصول عقائد ہے۔
جن کے اعتقاد سے آدمی مسلمان سنی المذہب اور انکار و مخالفت سے کافر یا بدعتی والعیاذ باللہ تعالی. یعنی پہلا علم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ اصول عقائد ہے. یعنی اگر ان میں کسی بات میں بندے کی غلطی پائی جائے تو اس کے انکار سے وہ شخص بعض صورتوں میں کافر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا اہم ترین علم ہے. آپ فرماتے ہیں سب میں پہلا فرض آدمی پر اسی کا تعلم ہے. یعنی سب سے پہلا سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے علم دین حاصل کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلا اور اہم ترین علم عقائد اسلامیہ کو جاننا ہے. اور اس کی طرف احتیاج میں سب یکساں ہیں. یعنی خواہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ہر عاقل بالغ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت سب کو اس کا سیکھنا ضروری ہے. پھر دوسرا آپ نے جو فرض علم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا وہ علم مسائل ہے. علم مسائل یعنی نماز، یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسدات جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے. یا ایک بہت عام مدنی پھول ذہن نشین رکھیے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نماز کا اس طور پر پورا ہو جانا کہ یہ کہا جائے کہ نماز ادا ہو گئی. تو اس میں نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز توڑنے والی باتوں سے بچنا، 3 باتیں پائی گئیں تو نماز ایسی درست ہو جاتی ہے جسے یہ کہا جائے کہ نماز ہو گئی. البتہ نماز کامل یعنی مکمل ہو گئی اس کے لیے واجبات بڑھ جاتے ہیں، مکروہات تحریمی سے بچنا بڑھ جاتا ہے. تو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض پورے نہ ہوں یا نماز توڑنے والی کوئی بات پائی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو اتنا علم سیکھنا کہ نماز بالکل ہی نہ ہو، اس سے ہم بچ سکیں، یہ فرض ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم المسائل یعنی نماز، اس کے فرائض و شرائط، مفسدات یعنی وہ باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے. پھر جب رمضان آئے تو مسائل صوم یعنی روزے کے مسائل. مالک نصاب نامی ہوا، یہ ایک تفصیل ہے. یعنی بعض مال ایسے ہوتے جن پر زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی، اور بعض مال وہ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے شرائط پائی جانے پر. تو وہ نصاب نامی ہوتا ہے. ہر مال پر زکوٰۃ نہیں بنتی، وہ مال جس پر زکوٰۃ بنتی ہے اور شرائط پائی جانے پر زکوٰۃ بنتی ہے. اب ایسا مال اس کے پاس آیا تو مسائل زکوٰۃ، لازمی بات ہے ہم پوری تفصیل آپ کو بیان نہیں کریں گے، ہمارا موضوع نماز ہے. اس کے چیدہ مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو نماز کی طرف لے کر جائیں انشاءاللہ العزیز. صاحب استطاعت ہوا تو مسائل حج. اب جن کو اذن حج مل گیا اور حج کے اسباب اور شرائط پائے گئے، حج فرض ہو گیا، اگر حج کے لیے یہ روانہ ہو گئے، اب لازمی بات ہے ان کو حج کے مسائل آنا ضروری ہے. نکاح کیا چاہتا ہے جس کی بہت سو کو خواہش ہوتی ہے تو اس کے متعلق ضروری مسئلے، جی ہاں نکاح ہی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس کے ضروری مسئلے بھی سیکھنے چاہیے. تاجر ہو اور بہت سارے تاجر ہیں تو مسائل بیع و شراء، خرید و فروخت کے مسائل، مزارع کاشتکار پر مسائل زراعت کاشتکاری کے مسائل، موجر و مستاجر یعنی سیٹ اور ملازم پر مسائل اجارہ، یعنی آپ سے ہمارا یہ معاہدہ ہے
کہ آپ اتنے بجے آئیں گے، اتنے بجے جائیں گے، آپ کی یہ سیلری ہوگی، یہ چھٹی ہوگی، یہ صورت ہوگی، یہ چیزوں کا طے کرنا شریعت مطہرہ کی روشنی پر سیٹ اور ملازم دونوں کے لیے لازم ہے۔ ہر اس شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے، اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کے ہر فرد بشر یعنی ہر انسان ان کا محتاج ہے۔ ہم نے آپ کو عقائد کی تفصیل بیان نہیں کی، علم المسائل کی تفصیل میں دو باتیں آپ ذہن نشین رکھیں۔ حالت موجودہ کے مسئلے، تاجر ہے تو تاجر، حاکم ہے تو حاکم ہونے کی حیثیت سے، خادم ہے تو خادم ہونے کی حیثیت سے، کسی دعوت اسلامی کے شعبے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں تو اس شعبے کے ضروری مسائل، یعنی دینی لوگوں کے لیے بھی مزید مسائل کی صورت بنے گی۔ ایک بات حالت موجودہ کے مسائل، دوسری بات اس میں مسائل حلال و حرام۔ آپ گوشت کھاتے ہیں؟ کون کون کھاتا ہے؟ ساری کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، ہاتھ کھڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ گوشت کون کون کھاتا ہے؟ اب گوشت کے بعض اعضاء ایسے ہیں جن کا کھانا ممنوع ہے، اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ مسائل حلال و حرام کے اندر بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان دو علوم کے بعد تیسری بات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمائی، وہ تیسرا علم مسائل علم قلب ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل کو ان سے بچانا ضروری ہے، تکبر سے بچانا، حسد سے بچانا۔ اب اتنی معلومات کہ تکبر کسے کہتے ہیں، حسد کسے کہتے ہیں، چغلی کسے کہتے ہیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں وغیرہ، ان چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا علاج معلوم ہونا چاہیے۔ پھر بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو دل کو اختیار کرنی چاہیے، مثلا ایثار، توکل، اخلاص، ان کی بارے میں ضروری معلومات اور انہیں حاصل کرنے کا طریقہ بہت اہم مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے، جس طرح بے نماز فاسق و فاجر و مرتکب کبائر ہے۔ بے نمازی فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، یوں ہی بعینہ، بالکل اسی طرح ریا سے نماز پڑھنے والا بھی انہی مصیبتوں میں گرفتار ہے، یعنی ریاکاری سے نماز پڑھنے والا بھی بے نمازی کی طرح فاسق اور گناہ کبیرہ کا شکار ہے۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں، تو صرف یہی علوم حدیث میں مراد ہیں بس۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں فتاوی رضویہ 23ویں جلد صفحہ 650 پر، جو فرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو، حدیثوں میں اس کی سخت برائی آئی ہے اور اس کا وہ نیک کام مردود قرار دیا گیا ہے۔ آئیے تھوڑی سی اور تفصیل میں آپ کو خلاصتاً عرض کروں۔ فرض علوم میں اصول عقائد کے اندر آپ یوں سمجھیے بہار شریعت حصہ اول کی فہرست۔ ایک ہے جلد، آپ نے دیکھی ہوگی جلد اتنی موٹی سی جلد ہوتی ہے، یہ میں جلد کی بات نہیں کر رہا،
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے جو جلد شائع کی ہے اس کی جلد میں 6 حصے ہیں۔ بہار شریعت کے کل 20 حصے ہیں اور اس کو 3 جلدوں کے اندر مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس کی پہلی جلد کے اندر جو پہلا حصہ ہے عقائد کا بیان، اس کی فہرست سن لیجئے صرف، اور اس کی تفصیل سعد الافاضل علیہ رحمہ کی کتاب بنام کتاب العقائد میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے کا حوالہ بھی لکھ لیجئے، فتاوی رضویہ جلد 29ویں کے رسالے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ یعنی جو عقائد کا سیکھنا بندے کو ضروری ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، یاد نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہار شریعت کے پہلے حصے میں آپ فہرست دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، جن و ملک، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ان کے لیے، جنت و جہنم، ولایت و امامت کبریٰ، شفاعت، اور اسی طرح قیامت کے حوالے سے ضروری مسائل، قیامت قائم ہوگی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کفر ہو جائے گا۔ تو اب ایسے عقائد ضروریہ کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی عقیدہ ضروریہ کا انکار کیا تو بعض صورتوں میں گمراہ اور بعض صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ تو سب سے اہم فرض علم عقائد کا سیکھنا ہے، اس کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ فرمائیے، اور کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ انتہائی مفید، اور ہمارا مدنی انعام، سالانہ مدنی انعام میں 1 مرتبہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھنا بھی شامل ہے۔ مسائل حالت موجودہ کے مسائل میں نماز کے احکام، بہت پیاری کتاب ہے امیر اہل سنت کی، انشاءاللہ عز و جل آپ اس میں نماز کے کثیر مسائل سیکھ سکیں گے۔ ضروری ابتدائی مسائل، انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ کتاب ضروری ابتدائی مسائل کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں فیضان رمضان بھی آپ کے پاس، اس کا مطالعہ کریں، اس میں روزے کے ضروری احکام موجود ہیں، چندے کے بارے میں سوال جواب بھی آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت کی دیگر کتب و رسائل کا مطالعہ، پردے کے بارے میں سوال جواب بھی، حلال و حرام کے حوالے سے بہت ساری اس میں ضروری مسائل شامل ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہے۔ عقیقے کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں مدنی پھول دیے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکھنا فرض، بعض مسائل کا سیکھنا واجب ضروری ہوتا ہے، اور بعض کا سیکھنا کار ثواب ہوتا ہے۔ ان کا مطالعہ کیجئے، بہار شریعت کا مطالعہ بھی مفید ہے۔ اور تیسری چیز جس کا بیان ہو چکا، وہ اس کی تفصیل زبانی بیان ہو چکی، کہ ایسی باتوں سے بچنا جو دل کو خراب کرے، اور دل کو صحیح کرنے والی معلومات ضروریہ کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب آپ کا جو چونکہ لازمی بات ہے، آپ کو کہا گیا کہ فرائض علوم کا حلقہ لگے گا، تو اب یہ چیز سب سے پہلی ہے، ہم آپ کے اس حلقے کے اندر پورا اصول عقائد، اس میں سے ایک بات بھی بیان نہیں کریں گے۔ اسی طرح مسائل علم القلب میں بھی کوئی بات بیان نہیں ہوگی۔ تو چونکہ فرائض علوم اس حلقے کو کہا گیا، تو یہاں صرف یہ وضاحت کی جا رہی ہے، یہ آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، خود سمجھنا پڑے گا، یہ بھی خود سمجھنا پڑے گا۔ علم المسائل میں حالت موجودہ کے مسئلے تاجر صاحب کو خود سمجھنے پڑیں گے، موچی کو اپنے مسئلے جاننے پڑیں گے، ٹیلر کو اپنے مسئلے آنے چاہیے، درزی کو اپنے مسئلے آنے چاہیے، کاشتکاری کرنے والوں کو اپنے مسئلے آنے چاہیے، نکاح کرنے والوں کو اپنے مسائل آنے چاہیے، مسجد میں رہنے والوں کو اپنے مسائل آنے چاہیے، اعتکاف کرنے والوں کو اپنے مسائل آنے چاہیے، دعوت اسلامی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو ہر شعبے کے ضروری مسائل آنے چاہیے، یہاں تک کہ مدنی بہاریں لکھنے پر مدنی بہاروں کے ضروری احکام آنے چاہیے، جھوٹے مبالغے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ چیز فرائض علوم بہت وسیع موضوع ہے۔ صرف نماز کے چند مسئلے سیکھ لینے سے یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے فرائض علوم سیکھے، بلکہ فرض علوم کے فقہ کا نقطہ سیکھا یا نہیں سیکھا، اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے کہ آپ نے عقائد کا، علم القلب کا کچھ بیان سنا ہی نہیں، اور مسائل میں بھی نماز کے مسائل، وہ بھی ابتدائی مسائل، وہ بھی معدود چند، مختصر چند بیان کیے جائیں گے۔ ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
اچھا اب چونکہ نماز کے تعلق سے فرض علوم ہماری ترتیب جو ہوگی آئیے اس کو بھی میں بیان کرتا چلوں. ہم پہلے نماز کے فرض علوم کو بیان کریں گے, پھر ہم نماز کے واجب علوم کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد ہم نماز کے عملی طریقے کی طرف آئیں گے. ہم بالاستیعاب اس کو چیپٹر وائز ہم اس کو لے کر چلیں گے تاکہ ہمارا یہ موضوع مکمل ہو سکے. تو جب آپ کو بات ہوئی فرائض علوم کی, تو فرائض علوم سے مراد یہ ہوگا کہ نماز اتنی طور پر درست ہو جائے کہ یہ کہا جا سکے کہ نماز ہو گئی, کامل ہو یا نہ ہو, واجب چھوٹے یا نہ چھوٹے یہ ایک الگ معاملہ ہے. اگرچہ جان بوجھ کر واجب چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق کے عذاب نار ہے, اور نماز بعض صورتوں میں دوبارہ پڑھنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے. ایک بات ہوتی ہے فرض علوم کے اعتبار سے, تو وہ چیزیں 3 ہیں, چاہیں تو لکھ لیجئے. اب ہم آ گئے اپنے موضوع کی طرف. نماز کے فرائض علوم. میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے فرائض علوم اسی جزئیے میں بیان کر دیے. آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور جو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے وہ ایک بار پھر سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں علم المسائل نماز یعنی اس کے فرائض شرائط و مفسدات جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے. 3 باتیں آئیں. نمبر 1, شرائط. نمبر 2, فرائض نماز. نمبر 3, مفسدات نماز. آج کے آپ کے اس درجے میں یا آج کے آپ کے فیضان مدنی مذاکرہ سے ہونے والے نماز کورس میں ہم نے یہ بات جانی کہ یہ چونکہ فرض علوم اس کو کہا گیا, تو ہم نے آج آپ کو واضح کیا کہ فرض علوم 3 طرح کے ہیں. عقائد کا علم سیکھنا, مسائل کا سیکھنا اور مسائل علم القلب سیکھنا. یہ 3 باتیں ہم پر ضروری ہیں. اب ان 3 باتوں میں سے ہم تینوں باتیں آپ کو نہیں بیان کر رہے. سارے عقائد کا علوم آپ نے خود سیکھنا ہے. اس وقت مسائل علم القلب کے لیے امام غزالی کی کتب کا مطالعہ کرنا, تعریفات یاد کرنا, اس کی ہلاکت خیزیاں سمجھنا, اپنا اتنا علم ہونا کہ مہلک کا علاج کر سکے, اتنا علم ہونا کہ منجی کو حاصل کر سکے, نجات دینے والی بات اختیار کر سکے اور ہلاک کرنے والی بات سے بچ سکے, اس کا سیکھنا ضروری ہے. اور نماز چونکہ سب پر ہی فرض ہے, یہ عمومی فرض علوم ہے. فرض علوم میں حالت موجودہ کی اگرچہ قید ہے مگر بہت سارے علوم عمومی ہوتے ہیں. تو یہ سمجھیے عقائد میں کوئی حالت موجودہ کی صورت نہیں ہے, سارے عقائد کے علم سیکھنے پڑیں گے. مسائل علم القلب سارے سیکھنے پڑیں گے, اس میں بھی حالت موجودہ کی کوئی قید نہیں ہے. حالت موجودہ کی قید آتی ہے علم مسائل کے اندر, اور علم المسائل کے اندر حالت موجودہ کی قید کے ساتھ کی بات یاد رکھیں, عمومی فرض علوم بہت سارے ہوتے ہیں. نماز سب کو پڑھنی ہے, روزہ عمومی طور پر سب کو رکھنا ہے, اور اسی طرح ایک تعداد کو بہت ساری چیزوں کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو عمومی فرائض علوم میں سے نماز کے فرائض علوم ہیں, اور نماز کے فرائض علوم میں 3 باتیں ہیں: شرائط نماز, فرائض نماز, مفسدات نماز. اس کے بعد ہم
نماز کے واجب علوم کی طرف چلیں گے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.